سابق چیف جسٹس بی آر گوئی کی مختصر مدت ختم ہونے کے اگلے ہی روز جسٹس سوریہ کانت نے 24 نومبر 2025 کو ملک کے 53ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ راشٹرپتی بھون میں ہونے والی اس تقریب میں صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ جسٹس سوریہ کانت کی مدت تقریباً 15 ماہ پر مشتمل ہوگی اور وہ فروری 2027 میں سبکدوش ہوں گے۔ یہ مدت اگرچہ چھوٹی ہے مگر ان کے سامنے ایسے مسائل کھڑے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے کام کو طویل عرصے سے متاثر کر رکھا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں 5 سے 6 عہدے خالی ہونے کے باعث تقرری کا سلسلہ ٹھہرا ہوا ہے، جبکہ بیک لاگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدلیہ میں صنفی نمائندگی کا بحران بھی شدت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ اگست 2021 سے اب تک ایک بھی خاتون جج کی تقرری نہیں ہوئی اور فی الحال جسٹس بی وی ناگرتھنا ہی واحد خاتون جج کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ جسٹس سوریہ کانت ان ججوں میں سے ہیں جنہوں نے گزشتہ چند برسوں کے کلی اہم فیصلوں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ کو برقرار رکھنے والی آئینی بینچ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار سے متعلق تاریخی فیصلے کی سمت متعین کرنے والی 7 رکنی بینچ اور سیڈیشن قانون کی معطلی، ان تمام فیصلوں میں ان کی شمولیت نمایاں رہی۔ پیگاسس جاسوسی معاملے کی تحقیقات کے لیے ماہر کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہو یا بہار کے الیکشن کمیشن کے عمل کی نگرانی، مختلف مواقع پر SIR انہوں نے حساس اور پیچیدہ مقدمات کی سربراہی کی۔ ایک خاتون سرپنچ کے خلاف تعصب پر مبنی کارروائی کو انہوں نے سخت الفاظ میں رد کرتے ہوئے اسے واپس منصب پر بحال کیا، جبکہ منی لانڈرنگ قانون کی سخت دفعات پر سماعت کرنے والی بینچ بھی ان کی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب بی آر گوئی کا مختصر دور قیادت کئی لحاظ سے ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ وہ محض 6 ماہ کے لیے چیف جسٹس رہے، جن میں 2 ماہ عدالتی تعطیلات شامل تھیں، اس لیے ان کی کارکردگی کا موازنہ طویل مدت تک خدمات انجام دینے والے چیف جسٹس سے کرنا آسان نہیں۔ اس عرصے میں انہوں نے انتظامی سطح پر منعقد فیصلے کیے جنہوں نے براہ راست سپریم کورٹ کے اندرونی ڈھانچے اور ماحول پر اثر ڈالا۔ چندرچوڑ کے دور میں کیے گئے متعدد انتظامی اقدامات کو انہوں نے واپس لیا، عدالت کا پرانا لوگو بحال کیا، مہنگی تزئین و آرائش روک دی اور چیف جسٹس کی سرکاری رہائش گاہ سے متعلق تنازع پر سخت موقف اختیار کیا۔ ملازمین کے لیے 200 پوائنٹ روسٹر نافذ کیا، گرچہ ریزرویشن کے نفاذ میں کامیابی نہیں مل سکی۔ عدلیہ پر جوتا پھینکنے کے واقعے پر ان کی خاموشی سے عدالت کے وقار پر بحث چھڑ گئی، مگر انہوں نے اپنے دلت پس منظر اور سیکولر امیج کو کسی تنازع کا حصہ نہیں بننے دیا۔ تاہم ان کی مدت کئی تنازعات سے بھی جڑی رہی۔ دہلی ہائی کورٹ کے سینئر ججز کی یکے بعد دیگرے منتقلی نے عدالتی روایت کو کمزور کیا، جبکہ بعض تقرریوں میں میرٹ سے زیادہ ذاتی یا علاقائی وابستگیوں کو ترجیح دینے کے الزامات سامنے آئے۔ بمبئی ہائی کورٹ سے ناگپور سے تعلق رکھنے والے ججز کی غیر معمولی تعداد، خواتین ججز کی نظر اندازی، منفی انٹیلیجنس رپورٹس کے باوجود تقرریاں اور اپنے بھتیجے کی تقرری پر اٹھنے والے سوالات نے کالجیم کی ساکھ کو متاثر کیا۔ سب سے زیادہ بحث جسٹس وی ایم پنچولی کی تقرری پر ہوئی، جس میں سینئرٹی، تنوع اور اہلیت کو نظر انداز کرنے کی شکایات سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کی واحد خاتون جج نے اس پر اختلافی نوٹ بھی قلم بند کیا۔ جسٹس گوئی کے دور میں کچھ مضبوط اور اصولی فیصلے بھی سامنے آئے۔ وقف ترمیمی ایکٹ کی کئی شقوں پر روک برقرار رہی، وکلاء کو ED کے بیجا نوٹسوں سے تحفظ ملا اور غیر قانونی گرفتاریوں میں ضمانت دینے کے اچھے فیصلے سامنے آئے۔ اس کے باوجود انتظامی نظم اور عدالتی ہم آہنگی کا فقدان نمایاں رہا۔
مختلف بینچوں کے فیصلوں کو دوسری بینچوں کا پلٹ دینا عدالتی نظم و ضبط کے لیے تشویش کا باعث بنا رہا۔ اب تمام نگاہیں جسٹس سوریہ کانت پر ہیں، جنہیں ایک مختصر مدت میں تقرریوں کے بحران، صنفی توازن، زیر التوا ہم آئینی مقدمات اور عدالتی بیک لاگ جیسے مسائل پر فیصلے لینے ہوں گے۔ آنے والے مہینوں میں یہ واضح ہوگا کہ وہ عدلیہ کو انتظامی کمزوریوں اور بیرونی دباؤ سے نکال کر ایک مضبوط اور خود مختار سمت دے پاتے ہیں یا نہیں۔